السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، شام غریباں جیسے تیسے کٹ گئی، اور کیسے کٹی یہ زینب خاتون سلام اللہ علیہا سے پوچھئے، یا بی بی شہربانوں سے پوچھئے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھئے، یا سکینہ بنت الحسین سے پوچھئے کہ دشت کربلا میں بابا کے سینے کے بغیر انہیں نیند کیسے آئی۔ ناظرین، 11 محرم کی صبح ہوئی تو کوفہ کے اس ریگستان میں علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی صدائے توحید و رسالت گونج اٹھی۔ اللہ اکبر کی صدا سے صحرائے کربلا گونج اٹھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دنیا کو یہ بتا دیا کہ آل مصطفیٰ پر پانی بند کر کے ان کو تڑپایا تو جا سکتا ہے، لیکن خانہ سادات سے توحید و رسالت کی صدائے حق کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور انتہائی مظلومی اور بے کسی کے عالم میں بھی، اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود بھی، جان سوز صدیوں سے چور چور ہونے کے بعد بھی، ایک سید گھرانے سے حق و صداقت کی آواز اللہ اکبر بلند ہوئی۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ٹال دیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں، اور ناموس رسالت کی پردہ نشین بیویوں کو بھی رسیوں سے الٹے ہاتھوں باندھ لیا گیا۔ اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھا کر عمر سعد لانتی نے قافلے کو کوچ کا حکم دیا، اور اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ اپنے شہیدوں پر فاتحہ پڑھ کر اپنے بچوں کے مرثیے پڑھتا ہوا روانہ ہو گیا۔ ناظرین، دنیا میں بڑی سے بڑی جنگیں ہوئیں اور ہوتی رہیں گی، قیدی بھی بنتے آئے اور بنتے بھی رہیں گے، لیکن کسی بڑے سے بڑے ظالم حکمران اور کسی بڑے سے بڑے جابر بادشاہ نے آج تک قیدی عورتوں پر ایسا ظلم و ستم نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی کرے گا جو میدان کربلا میں یزید کے فوجی افسران نے کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں الٹی ہتھکڑیاں، اور پاک بیبیوں کے ہاتھ رسیوں سے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر نبی کی نواسیاں سوار تھیں، جو جنگ بدر کے بعد اس لیے ساری رات نہیں سوئے تھے کہ حضرت عباس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ اس رسول کی اولاد تھی جس نے فتح مکہ کے بعد اپنے جان کے دشمن قیدیوں کو یہ فرما کر رہا کر دیا کہ جاؤ، آج سے تم سب آزاد ہو۔ یہ اس پیغمبر کی لاڈلیاں تھیں جس نے حاتم طائی کی بیٹی کے ننگے سر کو اپنی چادر سے ڈھانپا تھا، اور یہ سیدہ زینب اس علی مرتضی علیہ السلام کی بیٹی تھی جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، آج اسی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد مسکین بھی تھی، یتیم بھی اور اسیر بھی، لیکن چونکہ ان قاتلان حسین کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں میں غفلت کے سیاہ پردے پڑ چکے تھے، اور دشمنی اہل بیت میں وہ گمراہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے پتھر دلوں پر رحم کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہو سکا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آل نبی کا یہ خانہ برباد قافلہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سالاری میں میدان کربلا سے روانہ ہوا تو اس قیامت خیز گھڑی میں انسان و حیوان تو کیا، شجر و حجر تو کیا، جنوں کے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آل محمد کے غم میں نوحہ پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، یہ قافلہ منزل بمنزل آگے بڑھتا چلا گیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لال امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر قرآن پڑھتا گیا، اور دنیا کو بتاتا گیا کہ قرآن ہمارے گھر نازل ہوا ہے، ہم ہی اس کے وارث و محافظ ہیں، اور اسی قرآن کی عزت و آبرو کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ناظرین، 11 محرم کی نماز کا وقت ہوا تو رسیوں میں جکڑی ہوئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب العالمین، آج جس حال میں ہم تیرے حضور پیش ہو رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، پانی ہوتا تو وضو کر لیتے، مٹی ملتی تو تیمم کر لیتے، آزاد ہوتے تو قبلہ رخ ہو جاتے، رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجود، مگر پھر بھی جس طرح ہو سکا تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے خالق کائنات، ہماری مجبوری کو دیکھ کر ہماری نمازیں قبول کر لے۔ عمر ابن سعد قریب آیا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، اگر رسیوں کی تکلیف ہے مجھے کہا ہوتا، میں ڈھیلی کر دیتا۔ بنت علی جلال میں آ کر فرماتی ہیں، دور ہو جا میری آنکھوں سے، اے کمینے، پھوٹ جائیں تیری وہ آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اے دنیا کے بدلے اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے والے عمر ابن سعد، اگر میں نے تجھ سے کوئی سوال کرنا ہوتا تو اس وقت کرتی جب تو میرے اون و محمد کو اپنے ظلم کے تیروں سے چھلنی کر رہا تھا،
اگر میں نے اس وقت بھی کوئی سوال نہیں کیا تو علی کی بیٹی آج بھی کوئی سوال نہیں کرے گی، مگر تیرے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ آج تو اس نبی کی نواسیوں کو رسیوں سے جکڑ کر لے جا رہا ہے جس نبی نے ساری کائنات کو کفر کی قید سے رہائی دلائی، اور جس رسول نے مجھے اور تیرے آباء و اجداد کو اسلام کی دولت عطا کی، اور جس پیغمبر نے تمہارے کفر و شرک کے طوفانوں میں ڈوبتی ہوئی زندگی کی کشتی کو اپنی رحمت کا سہارا دے کر توحید اور رسالت کے ساحل تک پہنچایا۔ اے ظالم انسان، ذرا اس عابد بیمار کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ کہ کس طرح بخار میں جل رہے ہیں، اور اس دن سے ڈر جس دن کا نام یوم حساب ہے۔ سید مظلوم کی بیٹی سکینہ قریب سے بول اٹھی، عمر ابن سعد، اگر تجھ سے یہ کہوں کہ رسیاں ڈھیلی کر دے تو مجرم، اگر تجھ سے کھانا مانگوں تو گناہگار، ہاں البتہ یہ درخواست کرتی ہوں خدا کے لیے میرے باپ کا سر مجھے دے دے، اگر میں اپنے باپ کے سر کو جھولی میں لے کر بوسے دیتی خوشی سے وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں تک تو ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا، بنت حسین، جس سر کی تو خواہش کر رہی ہے وہ سر یزید کی بغاوت کی سزا میں پامال ہو چکا ہے۔ شاید وہ خبیث کچھ اور کہتا کہ سید سجاد کی غیرت نے جوش مارا، پاؤں کی بیڑیاں بھی چھنک گئیں اور گرج کر فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، میرے باپ کا سر یزید کی بغاوت میں پامال ہو چکا ہے، بلکہ یہ سر تو حق و ہدایت کی حمایت میں کٹ کر اور بھی بلند ہو چکا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اوپر دیکھ، وہ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ناظرین، 11 محرم کی رات ہوئی تو یہ رات انتہائی گہری تھی۔ یہ کوفے کا ریگستان تھا اور وہ نیزہ جس پر امام علی مقام کا سر اقدس تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا کہ اچانک خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر زمین پر گڑ گیا۔ خولی نے بہت کوشش کی مگر نیزہ نہ نکل سکا۔ وہ حیران تھا اور قافلہ رک چکا تھا۔ عمر ابن سعد نے پوچھا کہ قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ تو خولی نے ساری بات بتائی۔ عمر سعد نے شمر سے کہا، سید سجاد کے پاس آیا اور بیمار کربلا کے جسم پر کوڑے برسانے لگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا جان، آپ مجھ میں کوڑے کھانے کی ہمت نہیں رہی، خدا کے لیے آگے چلیے۔ تو سر مبارک سے آواز آئی، بیٹا میں آگے کیسے چلوں؟ میری بیٹی سکینہ اونٹ سے گر پڑی ہے۔ دیکھا تو رات کے اندھیرے میں بی بی سکینہ زمین پر لیٹی ہوئی ہیں اور یا حسین کے نعرے لگا رہی ہیں اور بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہیں۔ سیدہ زینب خاتون سلام اللہ علیہا نے اپنی گود میں بی بی سکینہ کو اٹھا کر دلاسا دیا اور پھر قافلہ روانہ ہوا۔ ناظرین، یزیدی فوج کا ظلم امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل ظلم تو اس کے بعد خانوادہ آل محمد پر شروع ہوا تھا۔ جس طرح پاک سیدہ اور اسیران کربلا کا یہ قافلہ 36 شہروں، 72 دروازوں، 184 گلیوں، 288 موڑوں پر لے جایا گیا، یہ ظلم ناقابل بیان ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد پیش آنے والے تمام واقعات ہم منزل بمنزل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ واقعہ کربلا کے اصل حقائق اور یزید اور یزیدی فوج کے مظالم سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذی ظلموا ایام منقلبا ینقلبون۔